غیر ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شفا نے بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ اپنی انسلٹ کا بدلہ لیا، وفا اور سالس کے بیچ میں مزید غلط فہمیاں پیدا کر کے۔ اور وفا کو تو یہی لگتا ہے کہ شفا کے ٹھکرائے جانے کے بعد سالس کے پاس بس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ وفا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اسی لیے تو پلٹ کر آیا ہے واپس اور معافیاں مانگ رہا ہے۔ وہ اتنی بے وقت نہیں کہ ٹھکرائے ہوئے مرد کے لیے خود کو پھر سے اذیت دے، اور وہیں شفا جو جیلیسی سے مر رہی ہے کہ سالس نے اسے ٹھکرا دیا اس وفا کے لیے، لیکن وہ چاہتی ہے کہ یہ وفا بھی سالس کی زندگی میں نہ رہ پائے، اس لیے تو اٹھتے بیٹھتے وفا کو مشورے دے رہی ہے کہ دیکھا سالس میری منگنی کے بعد کیسے پلٹ کر آیا، حقیقت میں تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ابھی بھی، اور مجھے جلانے کے لیے تم سے بات کر رہا تھا چھت پر، تاکہ میں اس کی محبت میں اپنی منگنی ختم کر کے اس کی بات مان لوں، اور تم ابھی بھی اسی سالس کے لیے تڑپ رہی ہو، مر رہی ہو، کنفیوز ہو رہی ہو۔ وفا اپنی جان چھڑواؤ، اور اس کی بھی۔ وفا تو شفا کی باتوں پر جیسے یقین کرتی ہے، دل کرتا ہے بندہ ایک وفا کی بھی لگائے۔ شروع سے لے کر اب تک شفا جھوٹ بولتی آئی ہے اس کے ساتھ، اور ابھی بھی وفا کو اپنی باتوں میں الجھا رہی ہے سالس کے خلاف، اور وفا کو یقین بھی ہے سالس کا نہیں شفا کا۔ خیر شفا کی باتوں کو نظر انداز کر کے وہ باہر جاتی ہے تو اس کی کمی اس کا بھائی فرجاد آ کر پوری کر دیتا ہے، اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے میں ابھی بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تم سالس سے خلا لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرجاد کی ماں تو دور کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ان کا بیٹا ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرے۔ وہیں فرجاد کی باتیں سن کر وفا کو تو غصہ ہی آ جاتا ہے، وہ تو اس گھر میں ایک شادی کا لڈو بن چکی ہے، کبھی کوئی چکھنے کو تیار ہے اور کبھی کسی کا دل کرتا ہے اٹھا کر دوسرے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ فرجاد جب اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں آج بھی تمہیں بہت چاہتا ہوں، تو یہ سن کر وفا کو غصہ آ جاتا ہے۔ مرد بدل لینے سے قسمت نہیں بدل جاتی، ہمارے نصیب نہیں مل سکے تو پھر سے اپنے آپ کو داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ خیر اس نے تو صاف انکار کر دیا۔ وہیں دوسری طرف سالس اپنی پوری کوشش کر رہا ہے وفا کو منانے کے لیے، وہ اسے وائس میسج بھیجتا ہے، فون کال تو وہ ریسیو نہیں کر رہی، اس لیے اسے کہتا ہے کہ تمہاری موجودگی میں اب تک محسوس کر رہا ہوں، میری پیشانی پر رکھے تمہارے ہاتھ کی تاثیر سے نکلی ٹھنڈک اب تک میرے وجود میں محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ خیر سالس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے بخار ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کے لیے پریشان اپنے بھائی سے بات کرنے پہنچ جاتی ہے۔ سب گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر عثمان سے کہتی ہے کہ وفا کو اپنے فیصلے خود کرنے دو، یہ اس کے رشتے کی بقا کا معاملہ ہے۔ خیر شفا کی حقیقت سب گھر والوں کے سامنے لانے کے لیے سالس ایک بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے، شفا کو ملنے کے لیے بلاتا ہے تاکہ اس کی اصلیت سب کے سامنے کھول سکے، خاص طور پر وفا کے سامنے، اور ایسے میں سب گھر والوں کو بھی ایک سائڈ پر کھڑا کرتا ہے۔ جب شفا سالس کے پاس آتی ہے اس کا بازو پکڑ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتی ہے مجھے پتا تھا تم میرے بغیر نہیں رہ سکتے، محبت کرتے ہو آج بھی مجھ سے، صرف اپنی امی کے پریشر میں آ کر مجھے ٹھکرا رہے تھے، تم یقین کرو یہ انگوٹھی کا رشتہ میرے لیے کسی بوجھ سے کم نہیں، تم نے ہمت کر کے مجھے یہاں بلا لیا ہے نا، تو میں بھی جان سے گزر جاؤں گی، اب ہم دونوں ایک ہو کر رہیں گے۔ سالس جو خاموش کھڑا تھا اور شفا ہی سب کچھ بولتی رہی، ایسے میں عثمان صاحب سے مزید یہ سب نہیں دیکھا جاتا، اور وہ چلاتے ہیں، سالس کو پکارتے ہیں۔ شفا بھی پلٹ کر دیکھتی ہے جہاں پر اس کے گھر والے موجود ہیں، وہیں وفا بھی حیرت سے شفا کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے تو یہ دعوے کر رہی تھی کہ اس نے سالس کو ٹھکرا دیا، اور یہاں پر اس کے لیے جان سے گزرنے کو تیار۔ خیر یہ سب دیکھنے کے بعد شاید وفا کی غلط فہمی دور ہو جائے اور ان کا رشتہ بھی بچ جائے، تو آپ لوگ بھی پلیز میرے لیے دعا کریں کہ میرا گلا بھی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ بولا نہیں جا رہا لیکن ریویو بھی ضروری ہے۔ پچھلے 10 دنوں سے میں نے اسی وجہ سے ریویو نہیں دیا کیونکہ میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، اب تھوڑی سی آواز چینج ہے، اس کے لیے معذرت کر رہی ہوں میں، تو پلیز انسبسکرائب مت کریں۔ میں نے دیکھا ہے انسبسکرائب کر رہے ہیں لوگ چینل کو، بھئی میرا کیا قصور ہے اس میں، یہ تو قدرتی ہے نا کہ اب طبیعت خراب ہو تو بندہ نہیں ریویو دے سکتا۔ خیر خوش رہیں، آباد رہیں، جہاں بھی ہیں میرے سبسکرائبر ہنستے مسکراتے رہیں۔